اللہ کی تسبیح کریں، کیوں نہ کریں؟ وہ الملک ہے، اللہ کا تعارف الملک، ملک یعنی اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بڑے سے بڑے فرعون آئے جنہوں نے خدائی دعوے کیے، لیکن وہ بھی غرق ہوئے۔ اور کیسی کیسی ہلاکتیں ہوئی؟ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ وہ جس کے خزانوں کی چابیاں، قارون کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے سواروں کا ایک لشکر تھا، وہ ایک صرف مچھر سے ہلاک ہوا، غرق ہو، وہ دھنس گیا، اور نمرود مچھر سے ہلاک ہوا۔ تو کیسے کیسے ان کی ہلاکتیں ہوئی؟ تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ الملک القدوس۔ قدوس یہ قدس سے ہے، قدس پاک، اور القدوس انتہائی پاک، یعنی پاکیزگی کا ٹاپ، اسم تفضیل مبالغے کا صیغہ، سبحان کا بھی پاک۔ اور یہ اسم تفضیل ہے نا، جیسے نیکسٹ لیول، نیکسٹ فارم ہوتی ہے۔ العزیز غالب، الحکیم حکمت والا، بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر پورے قرآن میں اگر دیکھیں نا، دو صفات یا دو اسماء جمع ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب الف لام کے ساتھ آئے، معرف باللام ہونا، کوئی بھی اللہ کا نام الف لام کے ساتھ آتا ہے، جیسے الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، تو یہ اسم بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا نام۔ جب اس کے بغیر ہو، جیسے غفور الرحیم، خبیر، وہ صفت بن گئی اللہ کی۔ تو اس طرح وہ نکرہ کے ساتھ صفت اور الف لام کے ساتھ اللہ کا اسم۔ تو یہاں پر یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، عام طور پر پورے قرآن میں دو آتے ہیں آخر میں آیات کے، اور یہ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر تعداد کہیں 3 ہو گئی، اور پھر اور کم ہوتے کہیں 4، اور جو جوڑا ہے، گلدستہ ہے، جو سب سے زیادہ تعداد ہے، وہ کہاں ہے؟ سورہ الحشر کی آخری آیات میں، کہ ایک ہی آیت میں 9 اور پھر 3 آیات میں اس سے بھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے۔ وہ اسماء حسنہ کا خوبصورت گلدستہ ہے، جس کی اور قرآن میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور یہاں بھی یہ کوئی مطلب یقیناً آگے بڑی بات ہے، اہمیت کے پیش نظر ہی ایک مالک کی صفات بتائی جائیں تو اس کی مخلوق میں وسعت اور ایک بڑے آرڈر کی بات ہوگی۔ وہ بڑا آرڈر کیا ہے؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، حکمت والا، اس کے معاملات میں حکمتیں ہیں۔ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی۔ حاکم جو چاہے کرے، اور اس نے کیا۔ آگے کی آیت یہی بات ہے۔ اس سے پہلے عرصہ دراز سے بنی اسرائیل میں ہی نبوت کا سلسلہ آ رہا تھا، حتیٰ کہ ہر نبی نے آ کر یہ کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبیوں سے اقرار لے گا کہ تمہاری زندگی میں دوسرا نبی آ جائے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ ہم جو سابق نبی تھا اس کی تصدیق کرنے والے اور آنے والے کی بشارت دینے والے ہیں، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی، لیکن ضد انا، وہ یہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبی ہم میں سے کسی اور میں سے ہو۔ اور پھر کون سا اگر چلیں، اتنے بھی تھے تو وہ مان لیتے نبیوں کی کون سا انہوں نے مدد کی یا نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کی بھی مخالفت کی، اور نبوت وہ آؤٹ آف نیشن جانے بھی نہیں دیتے تھے کہ ہماری امت سے باہر نبوت جائے، یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے آج بعض کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رشتہ آؤٹ آف فیملی نہ ہو، تو وہ کیا کرتے تھے کہ نبی ہماری قبیل کے باہر نہ ہو، ہماری امت سے باہر نہ ہو۔ اور انہوں نے یہ رول بنایا ہوا تھا کہ اگر ہوگا تو وہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوگا، سچا ہو ہی نہیں سکتا، یہ خود ساختہ، یہ جھوٹ اللہ پر۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا الملک کر نہ سکے، القدوس کر نہ سکے، العزیز نہ کر سکے، الحکیم هو الذی، وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے کر دکھایا، بعث اس نے بھیجا، فی الامیین، امیین میں اس کے کئی معنی ہیں، اور سب سے جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی امی وہ کہلاتا ہے، امی وہ ہے، مراد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی قوم جن میں آپ آئے، کیونکہ امی واحد، امیین جمع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبیش الامیش کہلائے، امی نبی، اور قوم کیا کہلائی؟ الامیین۔
اور ویسے تو اس کے مختلف تفاسیر ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امی ان کی نسبت مکہ کی وجہ سے تھی، کیونکہ مکہ شہر ام القریٰ، تو اس سے نسبت امی. اور کچھ کہتے چونکہ نبیوں کا سلسلہ سارا بنی اسرائیل میں تھا تو وہ گویا ایک ایجوکیٹڈ نیشن ہو گئی، اور اس کے علاوہ باہر سارے ان پڑھ. امی کا مطلب ان پڑھ بھی ہے نا، ایسے ہی ہے. اور اچھا یہی معنی اس کا سب سے راجح ہے، یہی سب سے صحیح معنی ہے. اور اس کی امی کی اگر آپ ڈیپتھ میں جب امی وہ ہوتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تمام علوم تھے، آپ تو علم پھیلانے والے تھے، اسلام میں تو یہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے. تو پھر امی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کو کوئی فارمل ٹیچر نہیں تھا، باقاعدہ کوئی ڈگری نہیں تھی، کیونکہ آپ کو جو تعلیم دی گئی وہ آسمانی تھی. انسان کو آپ کا ٹیچر نہیں تھا، کیونکہ اس طرح علم کوئی بہت بڑا عالم اور وہ کہے کہ میں فلاں یونیورسٹی سے خارج التحصیل ہوں، فلاں سے پڑھا ہوا ہوں، فلاں سے کیا ہے میں نے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سلسلہ آ رہا ہے، نیکسٹ اگلی نسل اور تھوڑا سا علم میں آگے ہوگی، کچھ اور ایجادات کر لے گی، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات اس میں ہے. حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے قادیانیت ٹائپ کے لوگ کہ یہ تو اس میں حقارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حقارت نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس ڈگری ہو، اتنا عرصہ اس نے لگایا ہو، اور پھر کوئی وہ علم کی بات کرے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، کہ اس نے ساری زندگی لگائی بھی تو اسی میں ہے نا. لیکن جو پیدائشی طور پر ایسی قوم میں آئے اور خود بھی اس کا کوئی باقاعدہ ٹیچر نہیں ہے، باقاعدہ کوئی اس نے کچھ کیا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور پھر اس کے پاس وہ بیان کرے، وہ بتائے کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرے اور حیران ہو جائے، تو وہ ہے اصل علم، یہ ہے شان. تو نبی کا جو ٹیچر ہے پہلا اللہ خود سکھانے والا، اور وہ اللہ نے چنا اس کے لیے جبرائیل امین کو. تو اس کے علاوہ زمین میں سے یہ ہے اصل اور صحیح اس کا معنی. باقی جو ام القریٰ سے بھی نسبت کی جاتی ہے، اور چونکہ وہ ایک بڑے لکھے بنی اسرائیل نبوت کا سلسلہ تھا، اور بنی اسماعیل میں نبی آیا تو اس لیے بھی امی کہلائے. اور اس امی امت سے بھی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی 4 تفاسیر ہو گئی ہیں. امی ام القریٰ، امی بنی اسرائیل سے باہر بنی اسماعیل میں، امی امت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی امت. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ڈفرینٹ ہے. بنی اسرائیل بنی اسماعیل ڈفرینٹ ہے. بنی اسماعیل جو ہے سمجھیں بنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور جو یعقوب علیہ السلام سے. تو اس وجہ اب یہ 4 کون سی ہو گئی ہیں؟ امی، ام القریٰ کی نسبت، امی بنی اسرائیل سے ہٹ کے بنی اسماعیل میں آئے تو وہ امی اس وجہ سے کہلائے کیونکہ نبوت کا سلسلہ جو تھا اس کو توڑا، اور دوسری قوم سے، ایسی قوم جس میں نبی تھے نہیں، علم تھا نہیں، نبوت گویا علم ہوا نا. اور اسی طرح بڑی امت. اور یہ جو سب سے آخری اور صحیح معنی ہے راجے کہ آپ کی باقاعدہ کوئی آفیشیل تعلیم نہیں تھی، کوئی انسان ٹیچر نہیں تھا، تو کوئی آپ نے کسی سے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، بلکہ آپ کا جو تمام علم تھا وہ آسمانی تھا. یہی ہے ان پڑھ کے کسی نے پڑھایا لکھایا نہیں. اور یہ قوم اس وقت کی بنی اسماعیل میں خاص طور پر یہ جو مخاطبین اولین ہیں، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ ان پڑھ ہی تھے زیادہ، بہت ہی کم. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے کہ شاید وہ اس وقت وہی ایک بندہ تھا یا اس سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو پڑھنا لکھنا جانتا تھا. ان پڑھ کسے کہا گیا؟ امیین، وہ قوم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بنی اسماعیل، امیین. عرب مراد عرب ہیں، اس سے عرب کے وہ لوگ کہ جن کی موجودگی میں جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دور کے لوگ اس کے پہلے مراد ہیں. پہلی مراد وہ عرب کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وہ امیین ہیں. اور پھر وہ مطلب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کے نبی تو نہیں تھے، آپ تو ساری دنیا کے لیے تھے، تو اس کی خصوصی پہلی مراد کون ہے؟ اہل عرب. اور ابھی کوشچن کرنے لگی تھی کہ ہم امتی ہیں یا ہم بھی امیین ہی ہیں؟ ہم امیین میں شامل ہیں. اب تھوڑا سا انتظار کیجیے، آگے یہی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس بات کو واضح کیا ہے. هو الذی، اور یہ بات اتنی اہم ہے، آپ دیکھیں کہ جو اہم بات ہوتی ہے نا اس کو بار بار قرآن میں ریپیٹ کیا جاتا ہے. اس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 4 بار ریپیٹ کیا. ایک بار تو دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد
من البیت و اسماعیل ربنا تقبل. انہوں نے اور دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا یہ تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ رسول بھیج، منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اچھا انہوں نے جو ترتیب مانگی نا ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے کہا اللہ ایسا نبی بھیج کہ جو آئے، علم سکھائے، تربیت کرے اور کتاب و حکمت سکھائے اور تزکیہ بھی کرے. تزکیہ کو یعنی باطن پاک کرنا، خلوص نیت سکھانا، یہ انہوں نے آخر میں رکھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 بار اس کا جواب دیا، اس کی قبولیت کی، لیکن تینوں بار اللہ نے تلاوت آیات کے بعد سب سے پہلے اللہ نے جس کو مقدم کیا وہ تزکیے کو کیا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، باطن پاک ہے تو اعمال ٹھیک ہیں. اللہ نے دعا قبول کی لیکن امپرووڈ ایڈیشن کے ساتھ کہ جو زیادہ بہتر ہے وہ ہو. ایسا نبی بھیجا جو آتے ہی تلاوت سنائے، تلاوت آیات. ان کی اس ترتیب کی کوئی لاجک ہے کہ انہوں نے تزکیہ کو اینڈ پہ رکھا؟ ان کی یہی ہے نا کہ انہوں نے، ان کی لاجک نہیں ہے. جیسے ایک دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو انہوں نے اپنے نبی نے جو بہتر سمجھا وہ دعا مانگی، لیکن اللہ نے جو زیادہ بہتر تھا وہ دیا. اس کی البتہ ضرور ہے کیونکہ وہ الحکیم ہے نا. ابھی مطلب اس حکمت والا نا، اس کو پتہ ہے کہ کیا بہتر ہے، کیا زیادہ بہتر ہے. اور پھر وہ غالب بھی ہے. یہودی کہتے تھے نبی آ ہی نہیں سکتا بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں بھی، اللہ نے کر دکھایا. اور اللہ نے اس بات کو بڑا احسان، پہلی بار جیسے اگر جہاں دیکھیں تو یہ آیت والذی بعث فی الامیین، اس لفظ کے ساتھ سیم یہی لفظ ابتدا میں تھوڑا سا فرق ہے، سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. اچھا یہاں پر جو ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بالکل ویسے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ نے تزکیہ کو پہلے رکھا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اور اسی طرح اللہ کا فرمان قبولیت آیت نمبر 146 سورہ بقرہ کی، کما ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے بھیجا تم میں رسول، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. تزکیہ پھر پہلے اللہ نے ذکر کیا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب یہ آیت وہ ہے سبحان اللہ کہ جو نظام تعلیم مرتب کر رہی ہے کہ کیسے سسٹم ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، سلیبس کیا ہونا چاہیے. جو بھی پڑھاؤ، میتھ ہو، سائنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمام کس لیے ہو کہ تلاوت بہتر کی جا سکے. تلاوت آیات نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی علم نہیں جب اس میں تلاوت شامل نہیں. تلاوت آیات، تلاوت کلام پاک، آپ ماسٹر پی ایچ ڈی کر لیں لیکن اگر قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے یہاں وہ زیرو ہے. لیکن اگر آپ ماسٹر پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ آپ براڈ مائنڈ ہوں گے، آپ مختلف اور اینگل سے سوچ سمجھ سکیں گے. تو یہ اپریشیٹڈ ہے اسلام میں. جب دوسرے علوم اس علوم کو سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے ویل اینڈ گڈ. لیکن جب صرف وہی ہوں اور یہ نہ ہو تو اللہ نے بالکل اس کو صفر قرار دیا، کیونکہ یہاں پر نصاب بتایا جا رہا ہے، سلیبس بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسٹ بی انکلوڈڈ، یہ ضرور ہونی چاہیے. بچوں کو یہ ضرور آنا چاہیے، بڑوں کو، مسلمان کو یہ ضرور آنا چاہیے. نبی کی بعثت کا مقصد یہی تھا، رسالت کا مقصد یہی تھا. بعث فی الامیین، بعث بھیجا، کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیا. اگر ہمیں تلاوت قرآن ہی صحیح نہ آئے تو وہ ہمارے نبی کا جو مقصد تھا بعثت کا، انہوں نے تو ادا کر دیا مگر ہم قصوروار ٹھہریں گے. ساری زندگی میں صرف قرآن ہی صحیح پڑھنا نہ آئے. اور آپ جانتی ہیں کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو صرف قرآن پڑھنا، اچھا یہ صرف ریڈنگ ہے، اگر اس کے بعد والی چیزیں نہ ہونا تو یہ ریڈنگ بھی کینسل ہو جائے گی. لیکن جہاں سے سٹارٹ ہے وہ بھی بہت کمزور ہے ہمارا، تو سمجھنا پھر آگے، جبکہ تو کوشش کی ہے. دیکھیں آگے کی آیات میں مثال دی گئی ہے یہودیوں کو گدھوں کی. اور کیوں اچھا دی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح وہ قراء، وہ قاری قرآن، وہ بے شک 7 قراتیں، بے شک 10 قراتوں میں قرآن پڑھنا جانتے ہوں
حافظ ہوں. ہمارے ہاں شبینہ کہا جاتا ہے نا ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا, بے شک یہ کرتے ہیں, لیکن اگر قرآن کے ترجمے سے ناواقف ہیں تو واللہ ان کی مثال وہی. لیکن اب آج کل تو تلفظ کا ہی بہت ایشو ہے. تلفظ کا بھی ہے ایشو, بالکل. مطلب وہ تو کوئی سیکھنے کی اگر کوشش کرے تو پہلے وہ سیکھے تو پھر اس کو سیکھے کہ اس میں ہے کیا. تلاوت سیکھیں سب سے پہلے, تلاوت آیات, اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ, نیت صحیح کر لیں, سیکھنے کا ارادہ کر لیں, کوششیں شروع کر دیں. پھر آگے تیسری چیز کیا سیکھیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم, فہم, سمجھ اس کی. اور پھر والحکمہ, حکمت بھی. حکمت وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو قرآن کو سمجھنے میں معاون ہیں. وہ عربک لینگویج ہے, وہ گرامر ہے, وہ فقہ ہے, وہ ادب ہے, لیکن ان تمام میں سب سے پہلے حدیث ہے, کیونکہ حدیث ہی قرآن کی بہترین تفسیر ہے. اس سے زیادہ قرآن کو اور کون بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل پر اترا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسے آیات کی, الفاظ کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سمجھ سکتا ہے. تو مقصد کیا تھا, یتلو علیہم آیاتی, وہ پڑھ کے سنائیں آیات اس کی, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کرے, وَيُعَلِّمُهُمْ, اور انہیں تعلیم دیتا ہے, الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ, اور اگر, وَإِنْ, اور اگر, ان کا معنی عام طور پر اگر ہوتا ہے, لیکن یہ شرط بھی ہے, شک بھی ہے. لیکن جب اس کے بعد کوئی ایسا حرف یا کوئی ایسا لفظ آ رہا ہو جو شورٹی کے معنی میں ہو, تاکید کے معنی میں ہو, تو پھر ان بدل جاتا ہے. ان کا اگر کے بجائے پھر بلا شبہ یقیناً, وَإِن, اور یقیناً, اور اس میں آگے کون سا ہے تاکید کا حرف, لفی, البتہ میں, ضرور. وَإِن كَانُوا, اور بلا شبہ وہ تھے کون, امیین, وہ عرب, من قبل, اس سے پہلے, لفی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں. کھلی گمراہی میں تو تھے کہ مطلب بیٹیوں کو قتل کر دیتے, ماؤں سے نکاح کرتے, اس سے زیادہ اور کیا جہالت ہوگی. اور پوجا کرنے پہ آتے تو لکڑی کے بھی, پتھر کے بھی بتوں کی پوجا کرتے, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے کیا کہا, ماں کو قتل کرتے, بیٹی کو قتل کرتے تھے اور ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے. نکاح کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی, اور ماؤں سے نکاح یعنی باپ نے 10 بیویاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں, اور باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یا باپ کی زندگی میں جس کو باپ کو جس میں انٹرسٹ نہ ہو وہ اپنے نکاح میں رکھ لیتے. نکاح باقاعدہ بھی پھر نہ ہوتے, بس اس سے تعلق قائم کر دیا جاتا. مطلب کہ وہ بے شک اس نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہوا, لیکن باپ کی بیوی ہے, باپ کی بیوی ہے, ماں ہے, تو اس سے تعلق قائم کر لیتے تھے. جہالت کی انتہا ہے. تو اس قدر وہ جاہل تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے کیسے, وہ جو پچھلے دنوں میں بھی رستم کا قول نقل کیا تھا میں نے, کہ جیسے اس نے کہا کہ یہ تو کلاب تھے, اکلا کبدی عمر یعلم الکلاب الآداب, کہ عمر نے میرا کلیجہ چبا دیا ہے, میرے جگر کو چھلنی کر دیا ہے کہ وحشی درندوں کو اس نے ادب سکھا دیے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مشن کو آگے چلا رہے تھے. تو وحشیوں کو کس نے مہذب بنا دیا, ان سویلائزڈ کو, درندوں کو کس نے سویلائزڈ بنا دیا. تو یہ وہی ہاشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے, ان کی گمراہی میں کوئی کمی نہیں تھی, اور یہ اللہ نے بھیجا. اب یہ درمیان کے کچھ الفاظ اگر آپ سکپ کریں تو آپ ترجمہ صحیح سمجھ سکتی ہیں. هو الذی بعث, وہی ذات جس نے بھیجا, فی الامیین, امیین میں. کیا کون بھیجا, کس کو بھیجا, رسولن, رسول. اور کن میں بھیجا, وآخرین, اور ان کے علاوہ دوسروں میں بھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بھی رسول تھے اور باقی تمام کے بھی. الی اہل العرب وکافۃ للناس, خصوصی طور پر. اچھا پہلے ان کا ذکر کیوں کیا, وہ اس لیے کہ وہ مخاطبین اولین تھے, باقی تو بعد میں ہی آئیں گے نا, اس وقت تو وہی موجود تھے, اسی لیے خطاب ان سے ہے, اسی لیے پہلے ان کو رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت اتری تو آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی, تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے,
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ وآخرین منہم، دوسرے لوگوں میں بھی انہی میں سے یعنی امیین میں سے، دوسروں کو بھی امی کہا گیا ہے۔ اچھا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ نبوت ہی علم ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ان پڑھ ہی ہیں، چاہے جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، اور ویسے بھی اکثریت تھی بھی پتھر کے زمانے کی، لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، اسی لیے تو وہ بدر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے فدیہ مقرر کیا کہ 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دو یا 20 لوگوں کو، یہ فدیہ مقرر ہوا تاکہ تعلیم کو بڑھایا جا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سے کون مراد ہیں؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک نہیں ملے، یلحقوا الحاق سے شامل ہونا، ضم کرنا، الحاق کرنا، تو جو ابھی تک نہیں شامل ہوئے وہ ہیں ہم میں سے ہی، تو اس سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہ دیا۔ اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تر جیسے تمام بیٹھے ہوئے نا، کسی نے سوال سنا ہے کسی نے نہیں سنا، آپ خاموش ہی رہے، پھر اس نے سوال کیا آپ خاموش رہے، جب تیسری بار کیا تو آپ کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مطلب یہ مراد ہیں۔ وہ کون تھے؟ غیر عرب۔ تو کیا مراد ہوئے کہ وآخرین منہم، امیین میں عرب مراد ہیں، تو وآخرین میں غیر عرب، خواہ وہ چین کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، روم کے ہوں یا فارس کے۔ اس وقت ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ یہ بھی فضیلت بیان کی کہ لو کان الایمان عند الثریا لنا لہ رجال، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر، بلند ترین ستارہ ہوتا ہے، اس پر بھی ہوتا تو ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتے۔ تو امیین گویا سویلائزڈ ہو گئے، تعلیم حاصل کی تو۔ اور اس میں اس دور کے بھی مختلف تفاسیر ہیں، اگر آپ دیکھیں کچھ کہتے ہیں کہ وآخرین میں، امیین میں اس وقت کے عرب مراد ہیں، اور آخرین میں جو بعد میں عرب میں مطلب سعودیہ کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے، بعد میں وہاں بسنے والے، وہ مراد ہیں، کیونکہ وآخرین منہم میں بعد میں آنے والے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں وہ بھی مطلب عرب بھی، اس دور کے عرب اور بعد کے عرب، اور اس دور کے اجمی اور قیامت تک کے اجمی یعنی غیر عرب، جیسے فارسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سلمان فارسی کا۔ تو اس سے مطلب کیا سمجھ آیا؟ وآخرین منہم سے کون مراد ہیں؟ اس دور کے عرب بھی اور آج کے عرب بھی، اور اس دور کے اجمی بھی، غیر عرب ساری دنیا کے لوگ اور آج کے بھی، بلکہ تا قیام قیامت سارے ہی آ گئے۔ اور سب کو امیین کہا جب تک ان میں رسول نہیں آیا تھا، کیونکہ المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں نا، تو جو جہاں کا بھی ہے اللہ نے ان کو ایک ہی امیین قرار دیا۔ ان پڑھ تھے، جب رسول آ گیا پھر تو امی نہ رہے، پھر تو سویلائزڈ ہو گئے، پھر امیین نہ رہے، پھر امیین کہ پھر تو پڑھ لکھ گئے نا، اس سے پہلے ان پڑھ تھے نا، اس سے پہلے تعلیم نہیں تھی، اس سے پہلے تربیت نہیں تھی۔ امیین میں جو اللہ نے بھیجا تو وہ امیین اس تعلیم کے بعد تو امی نہ رہے نا۔ انہی میں سے تو یہ وہی امیین میں سے ہی، کہ مجھے تو زیادہ طرف لگ رہی ہے بات امیین میں سے ہی، اسی لیے بعض مفسرین اس طرف زور دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ مفسرین اسی طرف زور دیتے ہیں کہ منہم اسی دور کے عرب۔ اچھا، اس سے یہ اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیے تھے، جبکہ آپ تو آخری رسول ہیں، اور قرآن کریم کی آیات تفسیر کرتی ہیں کہ کافۃ للناس، کہ آپ تمام انسانیت کے لیے تھے۔ لیکن یہاں پہ تو آگے نا انہی میں سے، تو مسلمان جتنے بھی ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا، اگر آپ یلحقوا کے لفظ پر بھی ساتھ غور کریں کہ جو بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو سب ایک ہو گئے نا، وہ امی ہوئے تو سب امی ہو گئے، کیونکہ مسلمان تو جسم واحد کی طرح ہیں، ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ گورے ہیں، کالے ہیں، عربی ہیں، غیر عربی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے، اس کی صحت کے حوالے سے تو اختلاف ہے کہ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاسود علی ابیض ولا لاحمر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، الا بالتقوی، اہم ہے تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے کہ جو جتنا متقی۔ اور انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم،
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. وہ جو بعد میں جتنے بھی ایمان لائے وہ بھی انہی میں سے ہیں. جب خاص طور پہ اگر پہلے انہی میں سے نہ بھی ہوں, جب ایمان لائے پھر تو انہی میں سے ہو گئے. تو بس پھر یہ کلیئر ہو گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. اس میں ایک اور بھی سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے, یعنی جو وہ چاہتے تھے اللہ نے ویسا نہ کیا, اپنی مرضی سے جو بہتر تھا وہ کیا. الحکیم حکمت والا ہے نا, غالب بھی حکیم بھی, جو اسے بہتر اس نے دیکھا چاہا اس نے کیا. اور پھر یہ بھی کہ آخری رسول بھیجنا, اللہ چاہتا تو ابھی بھی سلسلے بڑھتے جاتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہ ہوتے, لیکن اللہ نے انہیں ہی کو آخری قرار دیا اور یہ شرف امیین کو نصیب ہوا. اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. ذالک فضل اللہ, یہی بات خود آگے اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اب کس کی بات ہو رہی تھی؟ نبوت کی, آخری نبی بھیجنا اور کلمے بھیجنا بنی اسماعیل میں, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. فضل کا لفظ بہت جامع ہے اور یہ سیاق و سباق سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. اور ویسے اگر سیاق و سباق سے بھی نہ دیکھیں کہ یہاں تو سیاق و سباق ہے نا, نبوت کی بات ہو رہی ہے, بعث فی الامیین, بعثت رسول کی بات ہو رہی ہے, بعث فی الامیین, بعثت رسول کی. تو فضل اللہ وہ بعثت کی بات ہے, نبوت کی بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن فضل کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس میں تمام فضل کہتے کسے ہیں؟ فضل کہتے ہیں جو انسان کام محنت کرتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے, تو وہ فضل نہیں ہوتا. وہ نہیں, ریوارڈ تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس نے جتنی محنت اتنا اجر, یہ کوئی فضل تو نہیں, احسان تو نہیں ہے. فضل اضافی ہے جو بغیر محنت کے اللہ دے, بغیر کوشش کے اللہ دے. تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا, خالص اللہ کا فضل تھا. بنی اسماعیل کا تو کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے یہ کوئی مطلب ایسا کام کہ جس کی بنا پر ان میں رسول آیا, ایسا کچھ نہیں, بلکہ یہ خالص اللہ کا فضل تھا. ذالک فضل اللہ. بنی اسماعیل میں نبی بھیجنا کوئی بنی اسماعیل کا اپنا کام ایسا نہیں تھا, کوئی ان کا کارنامہ نہیں تھا کہ جس بنا پر اللہ نے انہیں یہ شرف دیا, بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل, اللہ کا احسان. یؤتیہ من یشاء, اور پھر فضل ہر وہ چیز جو اللہ بغیر محنت کے دیتا ہے یا محنت سے بڑھ کے دیتا ہے وہ اللہ کا احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ٹرن واللہ ذو الفضل العظیم, نیچے سے, اور اللہ عظیم فضل والا ہے. صدقے کا لفظ عام طور پر ہم صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ بلائیں ٹالنے کے لیے اللہ کی راہ میں سے, مطلب جیسے عام طور پر صدقہ خاص مطلب سمجھا جاتا ہے پیسے دینا یا پیسوں سے کی کوئی چیز دینا, صرف اسی کو صدقہ کہتے ہیں صدقہ. لیکن حالانکہ صدقہ علم بھی کا تو صدقہ ہے, مسکرانا بھی تو صدقہ ہے, کسی کی مصیبت بالکل ایسے ہے. فضل سب سے بڑا فضل تو اللہ کا یہی ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا. اگر ہم کوئی اپنی پریشانی ٹالنے کے لیے یا اس سے نجات کے لیے کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ان صدقوں میں یہ صدقے تو نہیں آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. آپ اب ہر کسی کے پاس مال تو نہیں ہوتا, ہر کسی کے پاس مال نہیں ہوتا, پریشانیاں ہر کسی پہ آتی ہیں, تو وہ کیسے ٹالیں؟ وہ کوئی نیکی کا کام جو وہ کر سکتے ہیں کریں. مطلب جو اب تک نالج ہے کہ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہوئی ہے اس حساب سے خرچ کریں, وہ ہے. وہ ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معراج ہے, نگ ہے, لیکن باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. جیسے کہ ہم نے احادیث پڑھی کہ آپ کا مسکرانا بھی صدقہ ہے, اپنے بھائی کو دے کر اس کی پریشانی دور کرنا بھی صدقہ ہے, کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے, کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے, پکا کے دینا, اپنی صلاحیتیں دینا, علم دینا, یہ تمام صدقے ہیں. اسی طرح نبوت, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ہم مسلمان ہیں, یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, مسلمان گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, یہ اللہ کا احسان ہے, وگرنہ ہم کہاں ہوتے. یہ بڑے احسان ہے, اور اس کے بعد جتنی بھی سہولیات اللہ نے دی یہ بھی اس کا احسان ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ عظیم فضل والا ہے. جہاں آیا ہے واللہ ذو الفضل العظیم, اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مقام پر آیا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. واللہ ذو الفضل العظیم اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا آپ پر بڑا احسان ہے.
اب چونکہ جیسے میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ پہلا رکوع سارا یہودیوں کے بارے میں ہے، تو اب بات شروع ہو رہی ہے شروع میں غائب کے سیغے کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اب وہی انداز ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو حملوا اٹھوائے گئے، یعنی دیے گئے. حملوا کا لفظ حمل سے ہے، حمل اٹھانے والی، چونکہ وہ حاملین تورات تھے. اور تجدید کے ساتھ زبردستی کا لفظ ترجمہ اس لیے آتا ہے کہ اٹھوائے گئے، کیونکہ انہوں نے خوش دلی سے قبول ہی نہیں کیا، تو گویا زبردستی دیے گئے. اگر وہ خوش دیے گئے، تورات دیے گئے، ان لوگوں کی مثال جنہیں کتاب دی گئی. اب یہ تو ایک وہ ہے نا کہ جو ان کی قدر کرے تو انہیں دی گئی، اس نے قبول کیا. لیکن یہاں پہ اٹھوائے کا کیوں؟ اسی لیے کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا. اگر میں کوئی چیز آپ کو دے رہی ہوں اور آپ اس کو لیتی ہیں تو یہ ہوتا ہے دینا. لیکن اگر میں چیز کوئی آپ کو طرف دوں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں تو یہ گویا پھینکنا ہوا، زبردستی ہوئی. بات ایک ہی ہے. پنجابی میں جیسے کہتے ہیں دونوں بھی دینا کہہ سکتے ہیں. حملوا التورات، وہ اٹھوائے گئے، وہ چاہتے نہیں تھے نہ لینا، نہ عمل کرنا، نہ نیک بننا، نہ جنت میں جانا، وہ اسی دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی، جو حاملین تورات تھے، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، یعنی اس کا حق ادا نہ کیا. ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ان کی مثال کن جیسی ہے؟ گدھوں جیسی. يحمل اسفارا، کہ وہ اٹھاتا ہے بوجھ. اسفارا بوجھ، کس چیز کا بوجھ؟ کتابوں کا بوجھ. گدھے پر بالکل لاد ہے. اچھا یہ اسفارا ویسے تو بوجھ ہے، لیکن کتابوں کا بوجھ کیوں اس کی مطلب بیان کیا جاتا ہے، کیوں اس کی تفسیر کی جاتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اسفار لفظ صرف اسفار سے بتائیں، کیونکہ اسفار صفر سے ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سین فارا، ہم نے پیچھے پڑھا 30ویں پارے میں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سورہ انفطار میں. کِرَامٍ بَرَرَةٍ، سورہ عبسہ میں ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والے ہاتھ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، لکھنے والے ہاتھ. سین فارا، یہ جو اسفار ہے یہ سین فارا سے ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ سین فارا سے ہے. سفر کہتے ہیں تحریر کو، تحریر کو بھی سفر کہتے ہیں، کتاب کو بھی سفر کہتے ہیں. اچھا جو ٹریولنگ ہوتی ہے ہماری، سفر کرتے ہیں، اس کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں نئی چیزیں، نئی معلومات ہم پر آشکار ہوتی ہیں، ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں. کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے یا صفر کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس سے بھی انسان ایک ہی جگہ نہیں، وہ نہیں، وہ صفر نہیں، سین والا ہی صفر، صفر یا سفر. تو یہ سفر، صفر یا سفر، یہ ہے کتاب، کتاب کا بوجھ. اور علم، کتاب کو بھی تحریر کو تحریر کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے انسان مختلف چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان پر کتابوں کا بوجھ ہو، کہ بئس مثل القوم، یا اس سے بھی بری قوم ہے، اس سے بھی بری. کیونکہ جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو غیر عقل کا ہوتا ہے، ان کے پاس تو عقل ہے، تو اس لیے عقل رکھنے کے باوجود اگر ویسا کام کریں گے تو یہ اس بدترین قوم ہوئی. الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جیسے گدھے پر کتابیں رکھ دی جائیں، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کسی وزن کی بوری ہے یا کوئی مقدس مفید چیز ہے، تو ان کو بھی تورات دی گئی، مگر انہوں نے نہ عمل کیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، اس کا حق ادا نہ کیا، تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے. بلکہ یہاں تو حمار کا لفظ ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی اس سے بھی بدتر. وجہ کیا ہے؟ تکذیب آیات. اور تکذیب کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک تو انکار ہی کر دینا کہ نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوتا ہی نہیں ہوں. اور ایک جزوی بھی تو ہوتی ہے جس کے اکثریت شکار ہیں. ماننا صحیح لیکن عمل نہ کرنا، کہنا کچھ کرنا کچھ، سننا اور نکال دینا ایک سے سن کے دوسری طرف. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو پھر اللہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی سزا کیا دیتا ہے کہ ایسے ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا.
وَقُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، اب تک تھا غائب کے سیغے سے خطاب، اب ہے حاضر کا سیغہ، اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہو. ہادو، یہ خطاب ایسے نہیں ہے کہ اے یہودیو، نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں یہودیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ جتنی بھی شریعتیں تھیں ان کا جو میسج تھا وہ اسلام تھا. بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کر کے ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کر کے ہوں، ابراہیم سے علیہ السلام سے نسبت کر کے ہوں، لیکن ان تمام کی جو شریعت کا میسج تھا، کنکلوژن تھا، وہ اسلام تھا. اسی لیے تو جب یہ کہتے تھے نا کہ نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حنیفا مسلما، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ ہی عیسائی نصرانی، بلکہ وہ کیا تھا؟ مسلمان. اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. جتنے بھی انبیاء آئے تمام کا پیغام اسلام تھا، لیکن انہوں نے یہودیت اختیار کی. وہ ان کا خود ساختہ مذہب تھا، اللہ کی طرف سے ادا کیا ہوا کوئی مذہب، کوئی شریعت نہیں تھی. اور ان کی ایجاد کی بھی ایک نسبت بتائی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا، تو یہ ان کی نسل سے انہوں نے یہ ایک دین اختیار کیا، ان کی نسل نے، تو ان کی طرف منسوب تھی یہودیت. یہودا چوتھے بیٹے کا نام یعقوب. مطلب کیا ایسا عمل کیا تھا جس کو انہوں نے فالو کیا؟ یہودا تو اس کا نام تھا، اسی سے ان کی نسل یہودی کہلاتے تھے. انہوں نے اپنے مذہب کا نام یہودی رکھ لیا. جیسے کوئی ایک شخص مشہور ہوتا ہے، کسی کا نام مشہور ہونا تو شہر کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا جاتا ہے، چوک کا نام، گلی کا نام، روڈ کا نام. ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے عمل کی نہیں ہے، وہ جس پر بھی تھا، جو اس کے ذاتی عمل کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہودیوں کی کیا ہے خاص صفت کہ مطلب ان کا ہفتے کے دن میں انہوں نے زیادتی کی، اپنے انبیاء کی نافرمانی کی. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے ہر قوم کو ایک ہفتے میں خاص دن دیا، پورے ہفتے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ ذکر جو ہے نا اللہ کا، یہ علیحدہ علیحدہ بھی کرنا چاہیے اور مل کر بھی کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوشل گیدرنگ کے لیے، کہ مل کر عبادت کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہر قوم کا. اللہ نے سب سے پہلے یہودیوں کو یہ جمعے کا دن دیا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں ہفتے کا چاہیے. پھر اللہ نے انہیں ہفتے کا دیا، انہوں نے اس میں بھی زیادتی کی، کیونکہ وہ حمل التورات، وہ زبردستی ان پر گویا حکم انہیں دیا گیا، وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ مسلمان بننا ہی نہیں. دن کے فرق میں کیا یہ اس دن کی بات میں اس لیے کری کیونکہ آخر میں آگے جمعہ کی بات آ رہی ہے. جی وہ ہے، وہ میں نے جب لکھا ہے تو میں نے پڑھا ہے، میں وہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے جمعے کا دیا تو اس سے انہوں نے انکار کر کے ہفتہ فضیلت والا دن تھا. بنی اسرائیل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے افضل امت تھی، ان کو اللہ یہ افضل دن دے رہا تھا. انہوں نے کہا میں جمعہ، کیوں کیا؟ ان کے انکار کی کوئی لاجک نہیں ہے، وہ بغیر لاجک کے ہی ہوگا نا. جیسے وہ عذر نکالتے ہیں بس کہ کسی طرح ٹل جائے، کسی طرح ہمیں عبادت نہ کرنی پڑے بچنے کے لیے، نافرمانی. بس کیسے کہ مشہور مثال ہے کہ بے وقوف کے سینگ نہیں ہوتے، تو مطلب وہی بات کہ کیا عذر ان کے پاس نہ ماننے کی، تو کوئی ماننے کے لیے مطلب اللہ کے کوئی بہانہ چلتا ہی نہیں آگے. تو ہم بھی آج وہی کام نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہیں بالکل. اگر انہوں نے ہفتہ مانگ کے بھی پھر اس کو پرواہ نہیں کی، تو ہمارا بھی تو اور پھر ہفتے کی زیادتی میں ان کا کیا حشر ہوا تھا، کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے اس وقت انہیں بندر بنا دیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کا دن تجارت کا دن نہیں ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے زیادتی کی. آج بھی دیکھیں ہمارے فرائیڈے شاپنگ ہو، جمعہ بازار لگتے ہیں، یا جو بھی چیز اسپیشلی آف ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، جمعے میں پوری چھٹی ہوتی ہے ایسے ہے. اچھا اس میں حالانکہ دیکھیں عورتوں پر جمعہ نماز فرض نہیں ہے، اگر وہ شاپنگ کر رہی ہوں تو انہیں گناہ ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ انہوں نے دکانداروں کو روکا ہوا ہے جن پر فرض ہے. ان کی وجہ سے کھولنے کی وجہ سے عورتیں چلی جاتی ہے، نہ کھلے نہ جائیں. نہیں، اللہ دونوں کا بوجھ ایک دوسرے پہ آئے گا. میں بتا لیکن وہ شاپس اگر بند ہوتی ہیں تو پھر کون جاتا ہے؟ کھولنے والوں کو بھی ہوگا، اور جو ان کو جاری رکھے ہوئے، اگر کسٹمرز نہ جائیں تو وہ کھولیں گے. اگر ان کو پتہ چلے کہ اتنا تو ہم بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ہمارا الیکٹریسٹی یہ سب چیزیں ہو، جب ملازم وغیرہ، مگر آتا کوئی نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہوتی،
تو پھر وہ نہیں کریں گے. دونوں کو برابر ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جو قیامت کے دن میں بلیم کریں گے نا. وہ کہیں گے کہ انہیں گناہ دو, ان کی وجہ سے ہم بہکے. وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم نے تو جسٹ ایک اوپن کیا تھا, مشورہ دیا تھا, یہ خود ہی بلکہ یہ ہمیں پھنسانے والے ہیں. روز قیامت سزا میں بھی ایک دوسرے کو آگے کریں گے. وہ وہاں تو ہوں گے ہی کچھ ہوگا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین ہادو, اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے ہو, ان زعمتم, تمہارا جو یہ خیال ہے نا کہ ہمارا ایک نبی عزیر وہ اللہ کا بیٹا تھا اور ہم اس کے خاندان کے لوگ ہوئے, نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم اس کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. اللہ فرماتے پکی بات ہے, ایسے ہے تو پھر موت طلب کر لو, بھی پتہ چل جائے گا. تو مطلب تم, اور وہ کہتے تھے لن تمسنا النار, جہنم ہمارے لیے تو نہیں ہے, ہمیں تو اس میں جائیں گے ہی نہیں, ہمارے لیے تو جنت ہے, الا ایاما معدودہ. اور وہ ان کا دعویٰ ایک یہ تھا کہ لن ترضى عنك اليهود, وہ کہتے تھے کہ یہودی ہی بس جائیں گے تو یہودی ہی ہو جاؤ. نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی جنت جائیں گے, الا من كان هودا او نصارى. سورہ بقرہ پہلا پارہ کہ وقالوا, وہ کہتے تھے لن يدخل الجنہ, جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا, الا من كان هودا او نصارى, یا یہودی یا نصرانی, یہی جنت جائیں گے. اللہ نے فرمایا انسان تم, اگر بذام خود تم اس کہنے میں سچے ہو تو فتمنوا الموت, دیر کس بات کی, پھر موت طلب کرو. کسی بھی شریعت میں موت طلب کرنا جائز نہیں ہے, اسلام میں بھی. حالانکہ اس حوالے سے سختی ہے, بلکہ اس قدر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جس قدر نامساعد ہو جائیں, جس قدر تنگی آئے, لا یتمنین احدکم الموت, کوئی بھی کبھی بھی موت کی بد دعا نہ کرے. یہ نہ کہ اللہ بس اب میرے لیے مشکل ہو گیا ہے, اب میں نہیں جی سکتی, اللہ میں جینا نہیں چاہتی. زندگی بھی موت سے بدتر ہو جاتی, اس میں کوئی شک نہیں. اسلام میں تب بھی خیر کا پہلو ہے. اس وقت کیا دعا مانگے, لیکن جس قدر تنگی میں ہو نا, وہ ایک قسم کے مظلوم ہیں, اور مظلوم اور رب کی عرش میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا, رب کی رحمت میں. تو جو جس قدر تنگی میں اس وقت بد دعا کرنے کے بجائے دعا ہی کرے. اور کوئی دعا بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس قدر ہے کہ بس وہ کہتے ہیں شاید میرے اٹھنے میں ہی عافیت ہے, میرا دنیا چلا جانا ہی بہتر ہے. تو اس وقت ایک دعا سکھائی کہ فَإِلَّا بُدَّا, اگر کوئی آپشن نہ ہو نا جینے کا, کوئی ایک امید بھی نہ ہو نا جینے کی, کوئی ایک وجہ نہ ہو رہنے کی, تو کیا کہو اللہم ان کانت الحیات خیرا لی, اگر اللہ میرے لیے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی, اللہ اگر میرا جینا بہتر ہے, میرے زندہ رہنے سے کوئی کسی کو فائدہ ہے, میری نیکیوں میں لوگوں کو فائدہ, خدمت خلق اور دین کی عبادت, کچھ بھی اللہ ذرہ برابر میرے رہنے میں فائدہ ہے تو فحیینی, پھر مجھے زندہ رکھ. وَإِن كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي, اور اگر میرا مر جانا بہتر ہے, میرے جانے سے سب کو سکون اور خوشی ملتی ہے, تو اللہ پھر تو مجھے اٹھا لے. تو اللہم ان كانت الممات خیرا لی, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی, وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی, کہ موت میرے حق میں بہتر ہے. تو اس وقت بھی انسان خود اپنے اوپر مسلط نہیں کر رہا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تنگی میں انسان رب کا اور محبوب بن جاتا ہے, تکلیف میں وہ مظلوم. حکمت اس ٹائم آئے تب نا, تو پھر نہیں سمجھ آتی, کم از کم یہ دعا آنی چاہیے کہ انسان وہ بد دعا بھی تو کر رہا ہے نا, تو یہ اس الفاظ کی بجائے یہ لفظ پڑھ لے تاکہ فائدہ ہی ہو. اور اس کے یہ مجرب ہے, مطلب یہ وہ ہے کہ اس کے بعد تکلیف بچتی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک 100% صحیح بات ہے. کئی احادیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے. کسی بھی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی موچ بھی آتی ہے نا, پاؤں بھی پھسلتا ہے نا, وہ رب کے قریب ہوتا ہے. یہ باتیں آزمائی ہوئی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس کا پتہ صرف اسی کو چلتا ہے جو اس میں سے گزرا ہوتا ہے, کہنے اور سننے میں بڑا فرق ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فتمنوا الموت, ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے, تم موت کو مانگو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اور اس کے لیے بعض مفسرین جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مباہلے کا حکم ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جمع ہو کر سب مل کے اجتماعی دعا کریں کہ اللہ یا تو ہمیں کامیاب کر یا تو ہمیں تباہ کر. تو بہرحال چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی, طلب تو موت کی ہی انہیں کہی گئی نا, ان کنتم صادقین. پھر اللہ یہ آگے خود فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے.
سورہ بقرہ میں ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کی تو ایسی ایسی خواہشات ہیں کہ 1000 سال میں کم از کم تو زندگی ملے. جی کہ نماز حاجت کچھ ہوتی ہے؟ نہیں، نماز حاجت ایسا نہیں ہے کہ مطلب باقاعدہ نماز صلاۃ حاجت کے نام سے کوئی صلاۃ نہیں ہے. البتہ ایک حدیث میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوتا، آپ اس میں کوئی سلوشن چاہتے تو فوراً آپ نماز کی طرف جاتے، نفل ادا کرتے. تو وہ نفل ہی ہوا، شریعت میں اسے نفل ہی کہا گیا ہے. لیکن جو نماز حاجت کے لوگ پھر طریقے بتاتے ہیں اور پھر اس میں صورتیں بتاتے ہیں، اس میں وہ اسی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ، نہیں وہ تمنا کریں گے ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. قل کہہ دیجئے ان الموت، کہ بے شک موت، وہ موت، الذی، وہ جو، تفرون من، جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم فرار چاہتے ہو. یہاں پہ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کہا ہے، ایگزامپل دی ہے کہ اجتماعی دعا کریں. جی، وہ ایک مباہلہ اور چیز ہے، وہ اجتماعی دعا نہیں ہے، وہ بد دعا ہے. فتمنوا الموت، موت طلب کرنا کہ اللہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں عذاب نازل کر، اور اگر ہم سچے ہیں تو پہنچا ہمیں جنت. یہ مباہلہ ہے، یہ بد دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے. یہ صلاۃ حاجہ کے ساتھ، جیسے میں نے آپ سے کوشچن کیا کہ نماز حاجت، اسی طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نماز حاجت بھی اجتماعی ادا کرنا. نہیں، بالکل نماز حاجت اٹ سیلف ثابت نہیں ہے. نماز حاجت جو لائک کہا جاتا ہے نا، جیسے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، میں نفل نماز پڑھ لوں، یہ نماز حاجت ہے، میں اپنی حاجت کے لیے نماز پڑھ لوں، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ یہ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا آپ نفل نماز پڑھتے. لیکن اصل یہی ہے کہ وہ نفل ہی ہوگی، آپ اس کو بے شک ایز اے چونکہ آپ خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز حاجت کہہ سکتے ہیں. یہ اس وقت تک جائز ہے کہ یہ مطلب آپ کی پریشانی یہ اس طرح کی ہے، تو اس کو جو ہے اکیلا بندہ نہ کھڑا ہو کے پڑھے. یہیں سے غلطی ہوتی ہے. 3-4 لوگ، کم از کم 3 لوگ، کم از کم 4 لوگ پڑھیں، تو بے شک سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، بعض جماعت نہیں پڑھنی ہے، لیکن اکٹھے ایک جگہ پہ ایسا صحیح نہیں ہے. بلکہ انفرادی طور پر زیادہ، جب بندہ، نفل کی کوئی جماعت ویسے ہوتی ہی نہیں ہے، فرض کی جماعت ہوتی ہے نا. نہیں جماعت نہیں، لیکن پڑھتے اپنا اکٹھے پڑھنا ہے. اگر تو اس کو ایک مطلب آپ اس کو فکس نہ کریں، اور اب اپنے گھر والوں کو ترغیب دینے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بجائے اس کے کہ گھر کا ایک بندہ ہی لگا ہوا ہو، سب گھر والے پڑھ لیں اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ سب مل کے پڑھتے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی مطلب ایک اچھائی کا کام ہے. لیکن باقاعدہ کی بات ہے نا، وہ ہو گیا کہ بھی اجتماعی پڑھنی ہے. بالکل، انما الاعمال بالنیات. دعا بھی اگر بیٹھ کے کرو تو زیادہ فضیلت ہوتی ہے، زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس طرح. تو اسی لیے اسے بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت نہیں تھا. ایسا نہیں، بلکہ ان کو یہ انفرادی طور پر زیادہ نوافل جتنے بھی تھے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ چھپ کے کرنے کی، الگ کرنے کی کوشش. ایسے اصل یہی چیز ہے، اجتماعی ہے ہی نہیں، چاہے وہ دعا ہی کیوں نہ ہو. قل ان الموت، رب سے کلام ہوتا ہی نہیں ہے سب کے بیچ میں بیٹھ کے، جو کہ تنہائی میں ایسے ہے. بالکل ایسے ہے، بالکل. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آنسوں ہم بہانا نہیں چاہتے، کسی کو دکھانا نہیں چاہتے، بہانا بہت ضروری ہے، جبکہ بہانا ضروری ہے. تو مطلب اللہ کے سامنے بہائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. یہ تو اس کی تو ترغیب دی گئی ہے، اس پر تو اجر ہے. ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ایک وہ ایون آنسو تو کیا، گرا ہوا زمین پر آنسو تو کیا، فرمایا کہ جس کی آنکھ میں بھی نمی آ جائے اس پر بھی اجر ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. قل ان الموت، کہہ دیجئے کہ بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ تمہیں ملنے والی ہے، ملاقات سے.
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب، سب جاننے والے کی طرف۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم چھپا رہے ہو؟ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ تو عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب سب کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں پکڑ پکڑ کے ایک ایک چیز خبر دے گا، تمہیں دکھائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے لیے اب آخری رکوع جو مدینہ میں ہجرت کر کے جیسے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے۔ باقاعدہ اذان مکہ میں نہیں ہوتی تھی، مدینہ میں۔ جب مدینہ آئے اور نماز مل کر پڑھنے لگے تو صحابہ نے گفتگو کی آپس میں کہ کیوں نہ اللہ کے نبی، یا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کوئی گھنٹہ ہونا چاہیے، کوئی بیل، کوئی ایسی چیز، کسی نے الارم ہونا چاہیے، سب کو پتہ چلے، یا ایون کسی نے آگ کا بھی کہا کہ آگ جلا دی جائے، پھر اس کا مطلب ہوا سب نے آبجیکشن دیا کہ نہیں یہ اس لیے صحیح نہیں ہے، یہ اس لیے صحیح نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ کوئی پکارنے والا پکارے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ تجویز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور پھر اسی پر کام ہوا۔ یہاں دیکھیں صرف نودیا، ندا سے، ندا کہتے ہیں پکارنا، صرف اذان کا ذکر ہے، طریقہ بھی نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل کچھ ایسے پیداوار پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمیں کافی ہے، بس حدیث سنت، کیونکہ یہ صدیوں بعد تدوین ہوئے، مرتب ہوئے، تو اس میں مختلف چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ آ رہی ہوتی ہیں، پھر صحیح، پھر ضعیف، پھر تو اسی لیے اس میں نہ پڑھیں، بس قرآن کو ہی دیکھیں۔ وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہی تو ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جو اعتراض کرتے ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو قرآن میں تو حکم ہے، طریقہ تو نہیں ہے۔ خواہ وضو کو دیکھ لیں، اذان، وضو، نماز، 700 سے زیادہ بار نماز کا حکم ہے، لیکن طریقہ نماز کا نہیں ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، پریکٹیکل کون دکھائے گا؟ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ تو اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن۔ جمعہ کا ایک اور نام بھی ہے عروبہ، اس کو مطلب ہے رحمت، خاص رحمت کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے، فسعوا، تو تم دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز، اور جمعے کا ہے تو جمعے کی نماز، اور جمعے کی نماز اور پھر خطبہ اور نماز کو ذکر کہا گیا، جیسے اللہ نے خود فرمایا اقم الصلاۃ لذکری۔ ایک اور آیت اس کی تفسیر کرتی ہے، نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، تو ذکر اللہ ہے، بلکہ افضل ذکر ہے۔ اچھا یہاں پر فسعوا، حدیث میں حکم ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو آرام سے، سکون سے، تیزی سے نہ بھاگو، تیزی سے نہ چلو۔ یہاں پر تو ہے کہ تم دوڑو، تو کیا اس کا مطابقت ہوئی کہ جمعہ کے دن کے لیے وہ مختلف کرنی چاہیے، جمعے کے دن کے لیے خاص طور پہ ہے کہ تیزی سے نہ جائیں۔ جمعے کے لیے بھی، تمام نمازوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تیز چل کے نہ آؤ۔ تو یہاں جو ہے نا تم دوڑ کے آؤ، یہ کوشش کرنا ہے، یہ فزیکلی قدم تیز چلانا نہیں ہے جس سے منع ہے، یہ ایفرٹس ہیں، یہ کوشش ہے۔ جیسے ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سعی کا مطلب سعی کوشش ہوتا ہے نا، صحیح تو کیا صحیح تیز چلنا، لیکن اس میں ہوتی تو کوشش ہے نا، تیز چلنے میں بھی تو کوشش ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد وہ کوشش ہے کہ تم باقاعدہ تیاری کرو، جیسے سنتیں ہیں جمعے کی، غسل کرنا، مسواک کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اول وقت میں آنا، اس پر اجر ہے کہ اونٹ کا ثواب جو اذان سے پہلے آئے، پھر بکری کا، پھر اسی طرح اجر کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر جب اذان کے امام ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جو حاضرین آتے ہیں ان کی صرف حاضری لگتی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی، ان کے لیے وہ فضیلت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ، اور اچھا ہر قدم اٹھانے پر فضیلت ہے کہ جو بھی ایک قدم اٹھاتا ہے وہ اتنا جنت کے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جیسے انہیں تھا نا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ حکم ہے کہ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الْبَيْعَ، تجارت، خرید و فروخت، بائی اینڈ سیل، کچھ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو گناہ ہوگا۔ پھر بیع کا لفظ ہے، تجارت کا، خرید و فروخت کا، صرف ایسے نہیں کہ فروخت کا ہے اور خرید کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسپیشلی
جب اذانو دیا، اس ٹائم میں، جمعے کے ٹائم میں، اتنی سی بات ہے، پورے دن کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہے. تو وذروا البیع، چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون. اچھا، یہ رکوع، آخری رکوع نازل ہوا تھا ہجرت مدینہ کے فوراً بعد. پہلا رکوع نازل ہوا تھا 7 سال بعد. تو ان کو جمع کیوں کیا گیا؟ اور خصوصاً جو آخر میں ہے، جو پہلے اترا اس کو آخر میں رکھا. پہلا اترا، آخری رکوع پہلے اترا تھا نا، ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اترا تھا، اس کو آخر میں رکھا گیا. جو 7 سال بعد اترا سورت میں جمع کر کے اس کو شروع میں رکھ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ شروع میں ایک خوف کا ایلیمنٹ رکھا گیا کہ یہودیوں کا یہ انجام ہوا، انہوں نے اپنے عبادت کے دن کی قدر نہ کی، ان کا کیا حال ہوا. اب تمہیں عبادت کا دن دیا جا رہا ہے، تم ویسے نہ کرنا. مفہوم کے لحاظ سے اس کے بہت خوبصورت کنٹراسٹ ہے. اور یہ سب ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی اپنے صحابہ سے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بتائی کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فاذا قضیت الصلاۃ. اور پھر وہی بات کہ مکمل دن کی بات نہیں ہے، تھوڑے سے ٹائم کی، جب نماز ادا کر لی جائے، قضیت پوری کر لی جائے، فانتشروا تو تم پھیل جاؤ. فانتشروا انتشار سے منتشر ہونا، یعنی جیسے مجمع بکھر جاتا ہے، اپنے اپنے کام کی طرف ہر کوئی چلا جائے. فی الارض زمین میں، وابتغوا اور تلاش کرو. منع نہیں ہے تمہارا کھانا پینا کمانا، منع نہیں، بلکہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے. وابتغوا تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کا فضل. یہاں پہ فضل سے مراد وہی کمائی، ضروریات کی چیزیں، اور یہ بھی فضل ہے کیونکہ ہر کوشش کرنے والے کو وابتغوا ہے نا، تلاش کرو. نہیں ملتی، ہوتا کس سے؟ اللہ کے فضل سے ملتا ہے. سبھی مرد نکلتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی تھوڑا، کوئی کتنا کوئی کتنا. اور اکثر یہ دیکھیں، اگر محنت کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ محنت تو وہ ریڈی والا کر رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ آفس میں بیٹھنے والا لے آتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تم نے اب کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، لیکن فضل اس سے مانگنا ہے تاکہ تم زیادہ اجر پاؤ، زیادہ سمیٹ سکو. نسأل اللہ من فضلہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اس کے فضل کا کہ وہ ہمیں خاص دے، ہماری محنت کو ملٹیپلائی کر کے دے. وَاذْكُرُوا اللہ، لیکن ساتھ یہ نصیحت ہے کہ بس یوں نہیں کہ نماز گئی بات گئی، مطلب مسجد سے جو نکلے اب آزاد ہیں، نہیں. وَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا جو فضل مانگنا ہے محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، تو پھر اللہ کو یاد بھی کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے یاد کرو، جو بھی کر رہے ہو اللہ کا ذکر جاری رکھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بہترین ذکر ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو. آخرت کی کامیابی تو ہے، دنیا کی بھی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دنیا میں بھی یہی چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں نا فوراً ہماری آج کے دن کی کوشش میری رنگ لے آئے. تو اس کے لیے وظیفہ بتایا کہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہی ذکر ہے، وظیفہ ذکر یہی ہے، ذکر ہی وظیفہ ہے. اور اس کے لیے مطلب اللہ نے فریڈم دی ہے نا کہ جو تمہیں آسان لگے وہی کرو. وَإِذَا یہاں تک دی ہے کہ جس زبان میں چاہے مانگ لو تم. اچھا، اگر آپ یہ سن کر سرپرائز ہوں گی کہ نہ صرف زبان سے مانگنا بلکہ دل میں سوچنا، دل میں اللہ کو یاد کرنا. زبان سے ذکر نہیں کر رہے، دل میں اللہ کو یاد کرنا، یہ ایون زبان کے وظیفے سے بھی افضل ہے. وہ بھی سن رہے، وہ تو اندھے کی، وہ تو گنگے کی بھی سنتا ہے، تو بہرے کی، وہ تو بے زبان کی بھی. وہ صرف عرب کے لیے تو نہیں ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سب کا ہے. وہ رب العالمین، یہ کلام ذکر للعالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا، اب لگتا ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا، اور جب رَأَوْا انہوں نے دیکھا، تجارت کا قافلہ، او لہو یا کوئی تماشا آواز، انفضوا تو وہ دوڑ پڑے. یہ فا ضاد تشدید کے ساتھ، یعنی ایک ایک کر کے بھاگ گئے، کھسک کے جیسے نکل گیا، ایک ایک کر کے نکل گئے. الیہا، اس کی طرف، ہا کا اشارہ پیچھے لفظ تجارت کی طرف ہے. وَتَرَكُوكَ، اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، قائمہ، حالت کھڑے،
آپ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے بکھر گئے سوائے چند ایک صحابہ کے. قل ما عند اللہ، اب انہیں بتا دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے، اجر، ثواب، فضل، دولت، خزانے، سب کچھ، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہوی، تماشے سے، ومن التجارہ، اور اس ظاہری تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. واقعہ یوں ہے کہ دہیہ کلبی ایک تجارتی قافلہ لے کر مدینہ میں آیا. ان دنوں میں اناج کی شدید قلت تھی، خاص طور پہ مکہ میں، جو ویسے ہی مدینہ میں ویسے ہی عرب میں اناج، مکئی، گندم یہ نہیں ہوتا تھا، یہ باہر سے آتا تھا. یہاں ان کی تو پیداوار کھجور اور اس طرح کی چیزیں تھیں، انگور. تو جب اناج، جس کی روٹی تو بیسک نیڈ ہے اور عرصے سے مطلب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی شدت سے، تو جیسے وہ قافلہ آیا تجارت کا، تو اس وقت لوگ ڈھول، دف، اس طرح اپنا ایک سائن پیش کرتے تھے کہ وہ منڈی لگ گئی ہے. تو جیسے انہوں نے آواز سنی بھاگ پڑے کہ پہلے ہم لے لیں، ختم نہ ہو جائے، ریٹ نہ بڑھ جائے. تو اس طرح حکم دیا گیا کہ دوران نماز، بھی نہیں پتا کہ جمعہ کا ٹائم ہے. دہیہ کلبی کوئی مسلمان تھوڑی تھا، وہ تو ایک عرب مطلب تھا، اس کا قافلہ تھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ظاہر ہے کہ پیٹ تو ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس میں بھی حکم دیا گیا کہ واللہ خیر الرازقین، رزق چاہیے نا تو خیر الرازقین اللہ ہے. ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا، بڑی قوت والا، زبردست ہے. جمعے کے فضائل میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کا اہم چیز ہے نا، جو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ وہ بھی ہمیں نصیب کرے. جمعے کے روز حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں مانگی گئی دعا، اگر وہ دعا، کوئی بھی دعا، کوئی جائز خواہش اس وقت میں میچ ہو جائے تو پھر وہ رد نہیں ہوتی. اس حوالے سے محدثین نے بہت ساری روایات جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور نتیجہ نکالا ہے کہ وہ وقت کون سا ہو سکتا ہے. تو کچھ نے کہا کہ وہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے سورج غروب ہونے تک، اور کچھ نے کہا کہ عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ وہ اذان سے اقامت کے درمیان ہے. اور جو اذان سے اقامت کہتے ہیں وہ تو ویسے بھی ہر اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ فضیلت کون پا سکتا ہے؟ جو با جماعت پڑھ رہا ہو. بالکل اذان سے اور اسی لیے یہ عمل ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا کہ خاص طور پر جب کبھی کوئی انہیں معاملہ پیش آتا تو وہ اپنی نمازوں کو جماعت میں خشوع و خضوع کرتے کہ ہم اذان کو مسجد میں پائیں تاکہ وہ قبولیت کی گھڑی پائیں. ہم دعائیں بھی بیٹھے بیٹھے مانگتے ہیں، دعاؤں میں بھی ہلتے نہیں ہیں. ویسے بھی مطلب بالکل بیٹھنے والے ہو گئے ہیں، دعاؤں میں بھی کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہماری پوری ہو جائے، زبان سے کہیں ہاتھ، کوئی ایفرٹ نہ کریں، جبکہ حرکت میں برکت ہے. وہ دل کی بھی سنتا ہے، پھر تو دل میں ہی مانگ لیں گے. تو مطلب جتنا معاملہ ارجنٹ کروانا ہے نا تو کوششیں کریں. دروازہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت